जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जानते हो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? साहब ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आप फरमाया क्या मैं तुम्हें बता ना दूं? तुम्हें बता ना दूं? बता ना दूं? कहा या रसूलल्लाह बताएं। फरमाया अल्लाह के साथ शिर्क करना। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिह, बेशक अल्लाह इस गुनाह को तो कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स इस हाल में अल्लाह के हुजूर क़यामत के दिन पेश हुआ कि वो दुनिया में शिर्क करता हुआ। दुनिया में माफ कर देगा अगर किसी ने माफी मांग ली, ये आखिरत की बात हो रही है। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है, जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन उम्मीद है कि वो काबिल मुआफी हैं। लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है जो अल्लाह भी मुआफ नहीं करेगा। अब कोई कहे कि जी अल्लाह की ये कुदरत की नफी नहीं हो जाती, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है कि मैं शिर्क भी माफ नहीं करूंगा? अल्लाह तो शिर्क माफ कर सकता है। हम ये जुमला भी नहीं बोलेंगे कि कर सकता है, इसलिए ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। जो अल्लाह की वईदें हैं ना, वो अल्लाह के फैसले हैं। ये बहुत सख्त मामला है। अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते। तो अल्लाह ताला ने ये अपनी डेस्टिनी में चीज मुकर्रर कर दी है कि मैंने मुशरिक को किसी सूरत भी बख्शना नहीं है, उसके लिए जन्नत नहीं है। हाँ, इसके अलावा कोई गुनाह है वो जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा, और वो भी ओपन लाइसेंस नहीं है। और उसमें मैं आपको एक गुनाह के हवाले से बता दूं, सुन नबी दाऊद में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो गुनाह ऐसे हैं जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करेगा, बाकी हर गुनाह माफ कर देगा। एक शिर्क और दूसरा किसी मुमिन का कत्ल ना हक। ये जो इसमें एक इशारा था ना कि इसके अलावा हर गुनाह चाहेगा, जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा, तो इसका क्या मतलब है? जिसके लिए नहीं चाहेगा नहीं माफ करेगा। तो इसमें भी इशारा मौजूद है, कोई ऐसी चीज भी है कि जो अल्लाह ताला जिस पे गिरफ्त कर सकता है, और वो है कत्ल ना हक किसी मुमिन का। तो अब मुझे बताएं, जिन्होंने हुसैन इब्न अली और उनके साथियों को नाहक कत्ल किया, वो किस उम्मीद पे बैठे हुए, और उनको जन्नत की झूठी खुशखबरियां सुनाने वाले किस उम्मीद पे बैठे हुए? सोचने वालों के लिए यह चीज काफी है। सुन नबी दाऊद की हदीस, वमन युशरिक बिल्लाह, और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, तो उसने बहुत बड़ा झूठ अल्लाह ताला के ऊपर बांध दिया, बहुत बड़ा गुनाह का काम उसने किया जिसने शिर्क किया। शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। अल्लाह के हुजूर शिर्क से ज्यादा कोई हसास मामला नहीं है। इसलिए तो ये आयत आई है कि अल्लाह ने हर गुनाह माफ कर देना, लेकिन ये माफ नहीं करना। लेकिन सर एक खुशखबरी भी है। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर 70 में आया है कि अगर कोई शिर्क से दुनिया की जिंदगी में तौबा कर ले, हम उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल देंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। यानी अल्लाह उसको ये भी लिखेगा कि इतना सा तूने शिर्क किया है, हुण पहले एने साल नेकियां कर, तो एडा गाढ़ा गुनाह सी, उन्होंने खत्म करने टाइम चाहिए। अल्लाह कहता है तू तौबा कर ले, मैं उस गुनाह को भी नेकी के बराबर तोड़ लूंगा, एक बार मेरी तरफ आ जा। सही मुस्लिम में हदीस है और जामिया तिर्मिज़ी में भी, ऐ मेरे बंदे, अगर तू इतने गुनाह कर ले कि आसमान तक पहुंच जाए और सिर्फ एक दफा मुझसे माफी मांग ले, मैं तेरी तौबा कबूल कर लूंगा। और ऐ मेरे बंदे, अगर तू जमीन और आसमान गुनाहों के भर के क़यामत वाले दिन मेरे पास आया, लेकिन तूने एक गुनाह ना किया हुआ, और वो है मुझसे के साथ किसी को शरीक ठहराना, तो मैं उस कदर मगफिरत के साथ उससे मुलाकात कर लूंगा, अगर तूने शिर्क ना किया हुआ। बस ये गारंटी दे। एक तो मोटा मोटा शिर्क है ना, वैसे तो ख्वाहिश नफ्स को भी शिर्क कहा गया। अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। वो भी छोटा शिर्क तो है। फजर के वक्त अजान की आवाज सुन के मस्जिद में ना जाना और अपने नफ्स की पैरवी करना, यह भी शिर्क की एक फॉर्म है। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी जो डिग्री कुरान में अल्लाह ने दी है ना,
وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. آپ بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں. نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تے تہاڈی میری توحید اور. وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے تھے. سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا. اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا ہے. اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے. تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وما کان من المشرکین. یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے. تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 تحفے دیے. نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول، اور تیسرا یہ کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اس کی مغفرت کر دوں گا قیامت والے دن، یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنا عذاب بھگتنے کے بعد. یہ نبی علیہ السلام کو گارنٹی دی گئی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جانتے ہو سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ فرمایا کیا میں تمہیں بتا نہ دوں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن اس میں الفاظ ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پیدا کرنے والا اور پیدا ہوا برابر نہیں ہو سکتے. سر اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، باقی سب پیدا ہوئے ہیں، تو وہ اللہ کے مقابلے پہ کیسے آ سکتے ہیں؟ نیور، کبھی نہیں آ سکتے. صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک دفعہ سواری پہ گدھے پہ بیٹھا تھا، آپ کے اور میرے درمیان بس ایک پالان کی لکڑی تھی، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے پیچھے وہ ایک چھوٹی سی لکڑی رکھی ہوئی تھی کمر کو سپورٹ دینے کے لیے. اب وہ یہ نقشہ اس لیے کھینچ رہے تھے اپنا رسول اللہ سے قرب بتانے کے لیے کہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضور گدھے پہ بیٹھے ہیں آگے اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان صرف ایک لکڑی کی وہ پالان کی ڈنڈی ہے لکڑی کی. سر آپ ذرا خوش نصیبی کا لیول دیکھیں. اور نبی علیہ السلام سواری پہ مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں معاذ، تو کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں، حکم کیجئے. پھر حضور نے دوسری دفعہ کہا اے معاذ، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تیسری دفعہ بھی اس طرح کہا. پھر حضور نے، یعنی یہ اس لیے آپ کرتے تھے کہ کسی کو اٹینٹیو کریں کہ میں آپ کو بہت بڑی بات کرنے لگا. فرمایا معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے؟ کہ رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو پھر نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے، سواری تھوڑی آگے گئی. پھر آپ نے کہا معاذ کہ یا رسول اللہ حاضر، لبیک یا رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہوں. پھر کہا معاذ لبیک یا رسول اللہ، 3 دفعہ. پھر جانتے ہو جو بندہ یہ کر لے کہ وہ شرک نہ کرے اور اللہ کی ہی عبادت کرے، اس بندے کا اپنے رب پہ کیا حق ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بندے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ بندے کی کیا اوقات ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے کہ جو شرک نہیں کرتا اور صرف اس کی بات کرتا ہے وہ پھر اللہ پہ حق رکھتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ عذاب نہ دے اور قیامت والے دن بخش دے. یہ ہے اس بندے کا حق اپنے رب کے اوپر. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. یہ اس بندے کا حق ہو جائے گا. سنن ابن ماجہ میں اور مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں، یہی معاذ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے، میرے جگری یار نے، رسول اللہ کے لیے وہی لفظ استعمال کر رہے تھے، میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، وہ تیار ہو جانا لیکن شرک نہ کرنا. اچھا مسلمان بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو کوئی بھی شرک نہیں کرتا، شرک مک گیا جی، وہ میری ذرا ویڈیو پہ مکے ہے، ایک قبروں تے آ کے ہندو پہ سجدے کر دینے. علی اللہ جو شیعہ کا ایک گروہ ہے نصیریہ شام میں، وہ کوئی ہندوؤں میں سے نکلا ہوا ہے؟ شیعہ میں سے نکلا ہے نا.
اور سنیوں میں سے جو فرقہ قادیانیوں کا نکلا ہے یہ رسول اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کر دی ہے؟ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں نازل ہوئے، یہ پہلے حنفی تھا نا غلام احمد قادیانی دجال. تو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ کہاں سے ٹپک پڑے ہیں؟ پھر تصوف میں حلولیہ جو اللہ کے لیے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری نے خود لکھا ہے کہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو یہ شرک کر رہے ہیں. تو شرک اگر ختم ہوا ہوتا تو یہ سب لوگ ویسے ہی لکھتے رہے ہیں. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. تو اس میں بنیادی بات وہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، حالانکہ یہ اللہ سے مدد مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے مینشن کیا ہے. اللہ نے تو کیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ نعبد میں دعا شامل تھی، لیکن اللہ کو پتا تھا زیادہ شرک اس میں ہونا ہے، اس لیے مزید اس کو نکھارتے ہوئے اللہ کر دیا کہ دعا بھی صرف اسی سے کرنی ہے. ہو سکتا ہے عبادت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں سیدھے اللہ کی نماز پڑھنا ہے نا جی، جب ہم سب جاتے ہیں کہ یار دعا بھی اللہ سے کرنی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ حکم ہے عبادت ہے، لیکن اللہ نے اس کو علیحدہ کیا نستعین. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. یعنی عبادت کی اعلیٰ شکل کیا ہے؟ دعا، ایاک نستعین. پھر آپ نے کہا کہ اللہ بھی تو قرآن میں فرماتا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی سورہ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 60 ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذکر ہوا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اسی آیت میں کہہ دیا کہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں انہیں میں ذلیل و خوار کروں گا. یعنی دعا کو خود عبادت کہا اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید ایکسپلین کر دیا اپنی اس حدیث سے الدعاء هو العبادہ، اور ساتھ یہ آیت پڑھ